أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون فآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ سورہ بقرہ دوسری صورت، اس کی 40 اور 41 نمبر آیت میں نے پڑھی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے بنی اسرائیل میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھیں، اور اس عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا۔ اگر تم ایسا کرو گے تو میں اس وعدے کو پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا تھا، اور تم صرف مجھ سے ہی ڈرو۔ اور اے بنی اسرائیل اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے نازل کی ہے، وہ ایسی کتاب ہے جو تمہاری کتاب کی مصداق ہے، اور تم اس کے سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بن جاؤ، اور تھوڑے سے فائدے کی خاطر میری آیتوں کو نہ بیچو، اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یہ سورت جو بقرہ ہے اس میں زیادہ تر بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ اس سے اگلی سورت آل عمران میں عیسائی حضرات کا ذکر ہے۔ مقصد یہ کہ ان دونوں قوموں نے جو کیا ہے مسلمان نہ کریں۔ جو کام انہوں نے کیے مسلمانوں کو قرآن مجید کے شروع میں ہی یہ بتا دیا گیا کہ انہوں نے یہ کام کیے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، تم یہ کام نہ کرنا۔ تو جو بنی اسرائیل ہے، اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل سے مراد حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام ہیں، جن کا لقب اسرائیل تھا۔ اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہودیوں نے جو کیا ہے وہ ہے ریسلر وتھ گاڈ، اللہ تعالیٰ سے کشتی لڑنے والا، نعوذ باللہ۔ بائبل کے مطابق خدا نے بندے کی شکل میں آ کر ان سے کشتی لڑی تھی، اور یہ خدا کو گرانے ہی لگے تھے کہ اس نے یہاں ران کا ایک پٹھا کھینچ دیا اور یہ گرا نہیں سکے، یعنی فاؤل کھیلا، نعوذ باللہ خدا نے ان کے مطابق۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا سے کشتی لڑنے والا، ریسلر وتھ گاڈ۔ دوسرا عبداللہ، جو اصل معنی ہے اس کا عبرانی کے مطابق وہ ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ اسرائیل، اللہ کا بندہ، ایل کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، بیت ایل، خانہ خدا، خدا تعالیٰ کا گھر۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ سارے عبرانی نام۔ ایل اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ۔ تو بنی اسرائیل سے مراد سیدنا یعقوب علیہ السلام ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے 3 شادیاں تھیں، کئی بیٹے تھے، 24 پوتے تھے، ان میں سے ایک پوتا سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ تو یہ جو پوری دنیا کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہونے کی وجہ سے یہودی جو ہیں وہ پوری دنیا کے ٹھیکیدار ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ باقی اولاد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایسی ہی ہے، سیدنا اسماعیل علیہ السلام ان کی اولاد، کسی کا مرتبہ کم نہیں۔ بہر تو بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے توجہ دلائی کہ تم رسول کریم علیہ السلام کا انکار کر رہے ہو، آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ ان کو یہ مخاطب کر کے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، میرے ان انعاموں کو یاد کرو، میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھیں، اور جو میرے ساتھ عہد کیا تھا وہ پورا کرو۔ وہ عہد کیا تھا وہ بھی بات آتی ہے۔ اگر تم میرے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کرو تو میں تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کروں گا۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ تھا شریعت پر عمل کا۔ اگر ہم تورات پڑھیں تو تورات میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دونوں قسم کے جو حکم تھے وہ پڑھ کر سنائے کہ یہ کرنے ہیں، یہ نہیں کرنے، جو کرے گا اس پر لگاتار آپ برکت فرماتے رہے کہ اس کو یہ برکت ملے گی، اور جو
جن کاموں سے منع کیا گیا اگر وہ کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے برکتیں بھی پڑھ کے سنائیں اور لعنتیں بھی پڑھ کے سنائیں کہ جو خدا کی نافرمانی کرے گا اس پر لعنت ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے، اس سے بڑی دعا کوئی نہیں۔ کسی کو اگر آپ نے دعا دینی ہو تو آپ اس کو کہہ دیں کہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے، اس کا مطلب یہ کثرت خیرات ما دعا، ہر اچھی چیز تجھے ملے ہمیشہ کے لیے، یہ ہے برکت کا معنی۔ اور لعنت کا مطلب کہ تم ہر اچھی چیز سے محروم ہو جاؤ ہمیشہ کے لیے، اس سے بڑی بد دعا کوئی نہیں۔ لہٰذا کبھی بھی کسی پر لعنت نہیں کرنی، آپ نے کوشش یہ کرنے کی جس کو آپ دعا دیں اس کو کہیں کہ اللہ آپ کو برکت دے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جو وعدہ تم نے مجھ سے کیا تھا اگر وہ پورا کرو گے تو میں جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ پورا کروں گا۔ تو وہ وعدے کون سے تھے؟ اور اس کے ساتھ ساتھ فرمایا کہ صرف مجھ ہی سے ڈرو، تم دنیا سے ڈرتے ہو مجھ سے ڈرو، اور جو میں نے نازل کیا ہے یعنی قرآن مجید اور جو میں نے بھیجا ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر ایمان لاؤ۔ وہ رسول ہے جو ان پیش گوئیوں کا مصداق ہے جو تمہاری کتابوں میں پائی جاتی ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے بارے میں پیش گوئیاں پہلے انبیاء کی کتابوں میں پائی جاتی تھی۔ ان پیش گوئیوں کو اگر آپ کتابوں میں دیکھیں، سیرت کی کتابوں میں دیکھیں، قرآن مجید تدبر قرآن وغیرہ دیکھیں، اس میں 2 4 5 6 10 آپ کو مل جائیں گے۔ تو میں نے یہ 33 پیش گوئیاں اکٹھی کی ہیں بائبل سے، اگر کوئی اور کوشش کرو تو اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہیں۔ تو وہ 33 پیش گوئیاں اس آیت کے تحت میں انشاءاللہ سناؤں گا۔ ظاہر ہو آج تو نہیں ان کی باری آئے گی، اگلے جمعہ، اگلا جمعہ جو ہے وہ نہیں ہوگا عید کی وجہ سے، کیونکہ دوستوں نے آؤٹ سے جانا ہے، شہر سے باہر جانا، تو اگلا جمعہ نہیں ہوگا، اس سے اگلے جمعہ سے انشاءاللہ پھر یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کیا، یعنی قرآن اور رسول دونوں پر ایمان لاؤ، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جن کا ذکر تمہاری کتابوں میں پہلے سے موجود ہے، ان کے آنے سے وہ تمہاری کتابوں کی پیش گوئیاں سچی ثابت ہوئیں، اور یہ مصداق ہے ان پیش گوئیوں کے جو پہلے سے بتا دیا گیا کہ یہ دونوں وہی ہیں۔ اور تم کو تو پتہ ہے کہ یہ سچے رسول ہیں، لہذا تم سب سے پہلے کافر نہ بنو، اور نہ ہی میری آیات کو پیسوں کے بدلے بیچو، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ پیسوں کے بدلے بیچنے کا مطلب یہ ہے، ان کو پتہ تھا اگر ہم ایمان لے آئے تو ہم کو مریدوں میں بیٹھنا پڑے گا، جب مریدوں میں بیٹھیں گے تو پھر جو مال ہمیں مل رہا ہے وہ نہیں ملے گا، پھر تو ہم امتی ہوں گے ہم۔ تو یہ یہودی حضرات کا بھی یہی پرابلم تھا، یہ مدینہ میں تھے، کیونکہ ان کے جو علماء تھے بڑے بڑے جبے اور دستاریں باندھ کے وہ پھرتے تھے، وہ کہتا تھا ساری دنیا ہمارے ہاتھ چومتی ہے، اب ہم مریدوں میں بیٹھے۔ ابو جہل کا بھی یہی پرابلم تھا، وہ کہتا تھا یار ہم بھی چودھری آپ بھی چودھری، ہم آپ پر مان لا کر ہم مریدوں میں بیٹھے ہیں۔ اسی لیے آپ نے کہا کہ سمت کا فرعون یہ ابو جہل۔ نجران کے عیسائیوں کو بھی پتہ تھا یہ سچے رسول ہیں۔ جب وہ وفد آ رہا تھا تو اس نے جو پوپ تھا ان کا، جو ان کا بشپ تھا، اس کے بھائی نے، چھوٹے بھائی نے حضور علیہ السلام کو بد دعا دی، تو اس نے کہا بد دعا نہ دینا، وہ سچا نبی ہے، مارے جاؤ گے۔ اس نے کہا پھر بھائی مان لے، تو اس نے کہا جو بادشاہ جو ہے ہمیں تحفے دیتا ہے پھر وہ نہیں دے گا۔ تو یہ فرمایا گیا کہ پیسوں کے بدلے ایمان نہ بیچو، ان پیسوں کی امید میں جو تمہیں ملتے ہیں اپنا ایمان نہ بیچو، صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور جتنے بھی پیسے لوگو وہ تھوڑا معاوضہ ہے جو میں دینا، میں نے جنت کی صورت میں معاوضہ آپ کو نعمتوں کی صورت میں، وہ بہت زیادہ ہے جو تم یہ لے رہے ہو اس کی نسبت۔ تو یہ وعدہ جو تھا ان کے ساتھ، احسان جو تھے، نعمتیں جو تھیں ان کو دی گئیں، وہ کون کون سی ہیں؟ من کا ذکر کرتا ہوں کہ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے اس دور کی تمام قوموں پر بنی اسرائیل کو فضیلت دی۔ یہ جو ہوتا ہے نا فضلتکم علی العالمین، عالمین سے مراد اس دور کے لوگ ہوتے ہیں، اس سے مراد اول آخر لوگ نہیں ہوتے۔ سب سے بڑا مرتبہ اللہ پاک نے اپنے فضل سے مسلمان امت کو دیا ہے۔ تو جو بنی اسرائیل کو فرمایا کہ میں نے تم کو تمام عالمین پر فضیلت دی، اس کا مطلب یہ کہ اس دور کی ساری قوموں پر میں نے تم کو فضیلت دی۔ یہ سورہ بقرہ کی 47 نمبر آیت ہے۔
اور یہ سورہ حامیم الدخان، سورہ دخان جو ہے اس کی 32 نمبر آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے علم کی بنا پر اقوام عالم میں سے منتخب کیا، یعنی اس وقت توحید پرست دنیا میں صرف یہی تھی۔ اس کے بعد یہ ان پر ایک اور بہت بڑی نعمت جو کم ہی قوموں پر کسی قوم پر نہیں آئی، وہ یہ کہ ان میں لگاتار نبی اور رسول آئے، ان میں لگاتار نبی آئے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام رسول تھے اور باقی سارے نبی تھے، سینکڑوں ہزاروں نبی آئے ان میں، یہ بھی ان کا ایک امتیاز تھا۔ اس کے بعد فرعون کے عذاب سے نجات دینا، یہ بہت بڑی نعمت تھی ان کی۔ سورہ دخان میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز عذاب سے نجات دی، یعنی ان کے لڑکے وہ قتل کرتا تھا، 1 سال بعد پیدا ہونے والے لڑکے قتل کر دیتا تھا، اگلے سال پیدا ہونے والے باقی رکھتا تھا تاکہ نوکر بھی مہیا رہیں، اور ان کی لڑکیوں کو وہ اپنا مال سمجھ کے اپنے پاس رکھتے تھے، ان کو زندہ رکھتے تھے۔ تو یہ بہت ذلت آمیز عذاب تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت آمیز، توہین آمیز عذاب سے نجات دی، یعنی مصیبت ہونا وہ بھی بہت تکلیف دہ بات ہے، لیکن اگر اس میں عزت کا نقصان ہو تو وہ بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے۔ پھر فرمایا اے بنی اسرائیل، آل فرعون تم کو بہت سخت تکلیف دیا کرتے تھے، یعنی میں نے اس تکلیف سے تم کو نجات دی ہے۔ پھر یہ کہ سمندر کو اللہ پاک نے ان لوگوں کے لیے پھاڑا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لے کے ہجرت کرنے کے لیے نکلے ہیں، آگے سمندر آ گیا تو آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لاٹھی اپنی سمندر پر ماریں۔ آپ نے اپنی لاٹھی سمندر پر ماری تو وہ سمندر پہاڑوں کی طرح پانی دونوں طرف کھڑا ہو گیا، بیچ میں سے خشک راستہ بن گیا، اور یہ بہت بڑا احسان تھا اللہ پاک کا، ورنہ پیچھے سے فرعون لشکر لے کر آ رہا تھا، اس نے یہ سارے کے سارے قتل کر دینے تھے۔ پھر فرمایا کہ تم نے بچڑا پوجا اور پھر ہم نے معاف کر دیا، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کے سب ختم کر دیے جاتے، تو جن اس گناہ کے باوجود میں نے تم کو معاف کر۔ ان کا دیکھیں شرک تو اور بھی قومیں کرتی ہیں، ان کو سزا بھی ملتی ہوگی، ان کا شرک اس لیے بہت سخت تھا کہ جب یہ چلے ہیں سمندر انہوں نے پار کیا ہے تو لگاتار بادل ان پر سایہ کرتا تھا، مطلب یہ خدا کی نعمت ان کی آنکھوں کے سامنے ہوتی تھی، اور بائبل کے مطابق یہ کہ فرشتہ آگ کی صورت میں آگے آگے چلتا تھا ان کے، کیونکہ راستہ بھی یہ بھول نہ جائے۔ تو جو روزانہ خدا کا 24 گھنٹے معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں، ان کا شرک کرنا بہت سخت تھا۔ تو فرمایا تم نے بچڑا پوجا، ہم نے پھر بھی تمہیں معاف کر۔ پھر اس کے بعد جو نعمت ہے 5ویں نعمت، وہ یہ کہ ہم نے تمہیں کتاب دی، یعنی تورات نازل فرمائی۔ اور تورات اب اللہ پاک نے فرمایا اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان دی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو۔ فرقان یہ کہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والی، اور تورات کا ان کے ہاں مرتبہ یہ ہے کہ کائنات بنانے سے پہلے اللہ نے جو 10 چیزیں پیدا کی تھیں ان میں سے ایک تورات تھی، اور یہ اب ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ 24 گھنٹوں میں 3 گھنٹے روزانہ تورات پڑھتا ہے۔ بھئی اس کا اپنا کلام ہے، اس نے کیوں پڑھنا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ دنیا بنائی ہی تورات کے لیے ہے اور ہمارے مسیحا کے لیے، جو دجال نے آنا کہتا ہے جی کائنات بنی ہی اس کے لیے، تورات کے لیے اور مسیح کے لیے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جس تورات کا تمہارے خیال میں اتنا بڑا درجہ ہے، درجہ تو اس کا ہے، وہ خدا کا کلام ہے، ہم نے تم کو وہ عطا کی تھی تاکہ تم ہدایت پا جاؤ اور حق اور باطل کا فرق تمہیں معلوم ہو۔ پھر یہ کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آ کے ان کو بتاتے تھے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر آیا ہوں، تو یہ مانتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی، ہم نہیں مانیں گے، ایسے ہمیں ساتھ لے کے سناؤ تو پھر ہم مانیں گے۔ تو یہ 70 سردار ساتھ لے گئے، جب کوہ طور پر ان کو ساتھ لے گئے، اللہ تعالیٰ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوا، ان لوگوں نے بھی آواز سنی، پھر انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سامنے لا کر دکھا، اب بھی ہم نہیں مانیں گے، ہمیں سامنے لا کر دکھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا اور وہ سارے کے سارے وہیں پر مر گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی قوم تو پہلے ہی سرکش ہے،
تو یہ مر گئے تو بہت بڑا فساد ہوگا، تو آپ مہربانی کر کے ان کو زندہ کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کے کہنے پر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ اور ان کی سرکشی کا عالم یہ ہے کہ تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب سے تمہارے ساتھ میری واقفیت ہوئی ہے تم نے ہمیشہ مجھے دکھ ہی دیا۔ اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ کے انہوں نے ایسے سامنے کھڑے ہوئے گالیاں دی تھی، یہ اتنی بری قوم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے 70 آدمی مر گئے تھے سردار ہو، میں نے پھر زندہ کر دی، یہ بھی میرا احسان ہے تم پر۔ اور پھر یہ کہ ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا۔ صحرائے سینا اب بھی موجود ہے دنیا میں، اس کا کچھ حصہ اسرائیل کے پاس ہے، باقی مصر کے پاس ہے، صحرا ہے، کوئی چھاؤں نہیں وہاں پر، وہیں پر یہ رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دن کے وقت ان کے لیے بادل کا سایہ لگاتار رکھا مدت مدید۔ تو فرمایا ہم نے تم پر، یہ اللہ پاک اپنی نعمتیں ان کو بتا رہا ہے کہ ہم نے تم پر یہ نعمتیں دی تھی تم کو، لہذا تم یہ کرو کہ جو وعدہ میرے ساتھ پورا کیا تھا اس کو پورا کرو، تاکہ میں اپنا وعدہ تمہارے ساتھ پورا کروں۔ تو فرمایا ہم نے بادلوں کا سایہ تم پر کیا۔ پھر یہ کہ اب وہاں پر صحرا میں خوراک تو ہے نہیں تھی، تو فرمایا ہم نے تمہارے لیے من و سلوہ نازل کیا۔ من میٹھی گولیوں کی شکل میں تھا، سلوہ بٹیر تھے، وہ پاس آ جاتے تھے اور یہ پکڑ کے ان کو ذبح کر کے پکا لیتے تھے۔ اور اس کے بعد سویٹ ڈش کے طور پر من ہوتا تھا، اور ان پر پابندی صرف یہ تھی کہ جو آج پکایا ہے وہ صبح کے لیے نہیں رکھنا۔ لیکن انسان فطرتاً لالچی ہے، پتہ بھی ہے کل کو پھر آ جانے ہیں، اور سال یہ کام ہوا ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی بچا کے رکھیں گے، صبح ہو سکتا ہے 10 منٹ لیٹ آئیں، چلو رات کے بچے ہوئے سالن سے روٹی کھاتے، پھر وہ نعمت ان سے واپس لے لی گئی۔ پھر انہوں نے فرمائش کی کہ یہ گوشت کھا کے ہم تنگ آ گئے گوشت اور سویٹ ڈش سے، لہذا اب ہمیں پیاز، یہ دالیں اور یہ اس طرح کی سبزیاں ترکاریاں یہ ہمیں دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا پھر آپ ڈھونڈتے پھر وہ نعمتیں ان سے واپس۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تمہیں خوراک کی ضرورت تھی، صحرا میں کچھ نہیں تھا، صرف ریت تھی، اس وقت ہم نے چھاؤں کے لیے بادل کی چھت مہیا کر دی اور کھانے کے لیے من و سلوہ۔ پھر فرمایا کہ پانی جو ہے ہم نے تمہارے لیے 12 چشمے جاری کر دیے۔ اب وہ بھی کہانی بڑی دلچسپ ہے، مطلب یہ سرکش قوم، بدتمیز قوم جس کو کہتے ہیں نا، ان سے بڑا بدتمیز دنیا میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی پیدا ہوگا۔ پانی کی پیاس لگی تو یہ نہیں کہتے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہ کوئی پانی کا اللہ تعالیٰ سے دعا کر، نہیں کہتے تو ہمیں پیاسا مارنے کے لیے یہاں پر لایا تھا، مطلب ہر بات ان کو تانا دیتے تھے۔ تو تب انہوں نے دعا کی، اللہ پاک نے فرمایا یہ جو سامنے چٹان ہے اس پر آپ اپنا اصحاب ماریں۔ اصحاب بھی کوئی لمبا چوڑا نہیں تھا، 4 فٹ کے صندوق میں وہ آ گیا تھا، جو تابوت سکینہ جس کو کہتے ہیں، اس میں وہ اصحاب ہی تھا، من کی ایک بوتل تھی، تورات کی وہ دختیاں تھیں دو، اس کو تابوت سکینہ کہتے تھے، جنگ میں وہ آگے اگر رکھتے تھے، اس کی برکت سے اللہ فتح دیتا تھا، کیونکہ ساری خدا کی نشانیاں تھیں وہ۔ تو خدا کی نشانیوں سے بندے کی نشانیوں پر تبرک کا اطلاق نہیں ہو سکتا، خدا خدا ہے، بندہ بندہ۔ تو فرمایا کہ اس پر تو 12 قبیلے تھے، اور ان کی اتنی اچھی آپس میں بنی ہوئی تھی کہ دوسرے کے چشمے سے پانی لینا بھی حد تک سمجھتے تھے، لہذا 12 قبیلے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ جن لوگوں نے صحت کی ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے وہ چٹان دیکھی، اس میں 12 سوراخ اب بھی ہیں۔ پھر یہ کہ اللہ پاک نے ان پر جو سب سے بڑی نعمت ان کو دی وہ تھی مسلسل انبیاء علیہ السلام کا بھیجے جانا۔ ان میں ایک نبی جاتا تھا، دوسرا نبی آ جاتا تھا، ایک وقت میں کئی نبی بھی ہوتے تھے۔ تو یہ جو سلسلہ نبوت ہے یہ اللہ پاک کا ان پر بہت بڑا انعام تھا۔ پھر یہ کہ انہوں نے کئی 100 سال غلامی کی تھی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت بھی دی، فلسطین کا علاقہ ان کو دے دیا۔ پھر فرمایا ہے کہ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ایک تقریر کوٹ کی اللہ پاک نے، سورہ المائدہ 20 نمبر آیت ہے، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ کون کون سی؟ تم میں انبیاء کرام پیدا کیے،
تم کو بادشاہ بنایا، تم کو ایسی نعمتیں دیں جو اقوام عالم میں کسی کو نہیں دیں۔ یہ ماننا اور سلوہ کسی قوم کو نہیں ملا۔ اور اب دیکھیں کہ اس کی تاثیر، جو بھی خوراک آدمی کھاتا ہے اس کی تاثیر تو ہوتی ہے، اور جو کرتوت وہ کرتا ہے ان کی تاثیر بھی ہوتی ہے۔ جو بڑوں نے کیا ہوتا ہے وہ وراثت میں اولاد کو بھی منتقل ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ انہوں نے خدا کے دسترخوان سے کھایا تھا، تو اب بھی دنیا میں، پوری دنیا میں سب سے ذہین یہی لوگ ہیں۔ کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیں، آخر میں یہودی بیٹھا ہوا۔ دوسری بات، انہوں نے سونے کے بچڑے کی پوجا کی تھی، تو دولت کے پجاری بھی اب دنیا میں سب سے بڑے یہی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک بوری بچھا کے بیٹھ جائے نا کسی بھی شہر میں، یہودی کے پاس کچھ نہ ہو، ایک بوری بچھا کے وہ بیٹھ جائے تو وہ پورا شہر خرید دیتا ہے۔ کیوں؟ اس کا کاروبار کا انداز ایسا ہے۔ اس کا میں ایک مثال دے کے آگے بات چلاؤں۔ کینیڈا میں ایک میرا کلاس فیلو، میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں پر یہودی بھی ہیں، اصل میں کتاب کا اس کو کہنا تھا یہودی بھی ہیں، یہ ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، تو ان میں کاروبار کا کیا طریقہ ہے؟ اس نے کہا یہودی کی دکان پر آپ بچے کو بھیجیں کہ ہیرا لے کے آئے یا سونا لے کے آئے، تو جو ریٹ ہوگا سرکاری اسی پر وہ دے گا، اور اس میں آدھا گرام زیادہ ہوگا، کم نہیں ہوگا، چاہے آپ اتنے سے بچے کو بھیج دیں۔ ہندوؤں کا طریقہ اس نے کہا یہ ہے کہ جتنا بنتا ہے اتنا دیں گے، زیادہ نہیں دیں گے۔ اور مسلمان کے آپ بڑا بھی چلا جائے تو اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنا اس کو ٹوک سکو وہ ٹوک لو۔ تو کہتا ہے اس لیے ہم کاروبار میں پیچھے۔ اب جس آدمی نے تجربہ کر لیا کہ یار اس مہمان میں بچہ بھی بھیجوں جس کو پتہ ہی نہیں یہ سونا یا پیتل ہے، اس کو بھی اس نے خالص سونا دینا ہے، تو پھر وہیں پر لوگ جائیں گے جس کے پاس گاہک زیادہ آتے ہیں، اس کا کاروبار چمکتا ہے۔ سکھوں کا اس نے بتایا کہ سکھ وعدے کے پورے، ایک جگہ غلط لون ہو گیا بینک سے سکھ کو، وہ کمپنی کام کر ہی نہیں سکتی تھی، وہ جس کا لون اس کو دے دیا، یہ انلیگل تھا لون، انسیکیور ہو گیا بالکل، کوئی سیکورٹی کوئی ضمانت نہیں رہی اس کی سرکاری قانونی طور پر۔ تو مینیجر نے اس سے کہا جی بہت پریشانی ہو گیا، تو اس نے کہا کیا پریشانی؟ اس نے کہا لون کی اب ضمانت ہی کوئی نہیں رہی، آپ کی کمپنی وہ کام کر رہے، اتنے ایسے مونچھ کا بال اکھاڑا ایسے، مینیجر کو دے دیا یہ ہے سیکورٹی، اور کل کو آپ کے اس کے پیسے مل جائیں گے، اور کل کو اس نے پیسے دے دیے۔ مسلمان یہ آپ خود دیکھ لیں، پاکستان میں اور فیصل آباد میں دنیا کا سب سے مشکل ترین کام، اگر آپ کوہ ہمالیہ کہیں کہ اس کو ہم نے توڑنا ہے وہ توڑ سکتے ہیں، گرائی نہیں ہو سکتی فیصل آباد میں۔ یہ ہے ہمارا طریقہ کاروبار کا۔ تو یہ جو لوگ ہیں انہوں نے منو سلوہ کھایا تو ذہانت ان میں پشت در پشت آ رہی ہے۔ انہوں نے سونے کے بچڑے کی پوجا کی تو اب بھی وہ دولت کے پجاری۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تم کو ایسی نعمتیں دی ہیں جو کسی کو نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے بات کی، بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ دیا، یہ کسی قوم کو نہیں یہ نعمتیں ملی۔ اور پھر یہ کہ ہم نے موسیٰ کے بعد بہت سے رسول بھیجے۔ تو یہ جو وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا جو وعدہ تم نے میرے ساتھ کیا تھا وہ پورا کرو تو میں تمہارے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کروں گا، وہ تھا تورات پر عمل کرنے کا وعدہ، وہ تھا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنے کا وعدہ، وہ تھا والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا وعدہ، وہ تھا لوگوں سے اچھی طرح بات کرنے کا ان کو حکم تھا، نماز پڑھنے کا ان سے وعدہ لیا گیا تھا، زکوٰۃ دینے کا ان سے وعدہ لیا گیا تھا، ایک دوسرے کو قتل نہ کرنے کا ان سے وعدہ لیا گیا تھا، اور قتل سے مراد قتل ناحق ہے جس کی کوئی جواز نہ ہو۔ پھر فرمایا تھا کہ ایک دوسرے کو ملک سے نہ نکالنا، یعنی اپنے ہی بھائیوں کو جلا وطن نہ کرنا کہ زبردستی ان کی زمینوں پر قبضہ کر لو، ان کے علاقوں پر قبضہ کر لو۔ تو یہ سارے کام ہم نے اب سوچنا ہے کہ کہیں ہم تو نہیں کر رہے، کیونکہ سورۃ بقرہ جو قرآن مجید کے شروع میں رکھی ہے کہ سب سے قدیم ترین شریعت والی قوم یہ اب دنیا میں یہودی ہیں، بس ان سے پہلے والی ساری قومیں جو صاحب کتاب تو وہ سارے نبی تھے، مثلا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی کتاب نہیں ملتی اب دنیا میں، جو صحیفے ان پر نازل ہوئے تھے وہ نہیں ملتے، تو جو ملتے ہیں میسر کتابیں ان میں سے یہ یہودی قوم سب سے پرانی، اسی سے اللہ پاک نے بات شروع کی کہ بھئی یہ کام انہوں نے کیے ہیں آپ نہ کرنا۔ اب یہ جو ہے قرآن پر ہم تورات کے مقابلے میں قرآن ہے اس پر عمل کرنے کا عہد کیا ہم پورا کر رہے ہیں؟ شرک نہ کرنے کا عہد، اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک،
مطلب ہمیں توجہ دلائی ہے کہ ان سے میں نے یہ وعدہ لیا تھا، تم بھی توجہ کرنا کہ یہ کام تم نہ کرنا جو انہوں نے کیے ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا۔ اب زکوٰۃ کی صورتحال یہ ہے کہ سوتر منڈی کے ایک آدمی کے پاس 1 ارب روپیہ تھا، 100 کروڑ۔ اس کو جب زکوٰۃ دینے کا کہا گیا تو اس نے کہا 2.5 کروڑ دے کے میرے پاس کیا رہ جائے گا۔ اب وہ آدمی اس کے مرنے کے بعد آپ 10 لاکھ لوگوں کو بلا کے چیلم کرا دیں، اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک آدمی نے زکوٰۃ کا ہی انکار کر دیا، اس نے کہا 100 کروڑ میں سے 2.5 کروڑ اگر میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا تو میرے پاس کیا بچے گا؟ تو یہ توجہ دلائی گئی ہے کہ ان سے میں نے زکوٰۃ دینے کا وعدہ کیا تھا، تم ذرا توجہ کرنا، ایک دوسرے کا خون نہ بہانا، ایک دوسرے کو ملک سے نہ نکالنا، یعنی قبضہ گروپ نہ بننا، دوسرے کی زمینوں پر قبضہ نہ کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے احکام صاف صاف بیان کر دینا، اس میں سے کچھ نہ چھپانا، اور اللہ تعالیٰ کے نام پر صرف حق بات کہنا، جو اللہ نے نہیں کی وہ اللہ کا نام لے کر نہ کہنا کہ اللہ نے وہ بات کہی نہیں، اور کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر جھوٹ اپنے طرف سے گڑ کے اللہ کا نام لگاتا رہے۔ رسولوں پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینا۔ اللہ کو قرض کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی مخلوق خدا کا خیال رکھنا۔ اگر کسی غریب کو، کسی مسکین کو ضرورت ہے پیسوں کی تو اس کو قرض حسن دینا، جب اس کے پاس ہوں تب اسے واپس لینا، اس کو تنگ نہ کرنا، کیونکہ جو تیرے پاس ہے یہ بھی خدا نے دیا ہے، تو اپنے مطلب پہلے تو کچھ نہیں تھا۔ اور جب آدمی، آپ دیکھیں کہ جب آدمی دنیا میں آتا ہے تو بھائی ننگا آتا ہے، سب کچھ اللہ نے دیا، اور اس میں توجہ جو ہے وہ سیدنا ایوب علیہ السلام کی بات کی طرف میں دلاؤں گا کہ جب آپ تشریف فرما تھے، پہلا آدمی آیا ملازم آپ کا، اس نے بتایا کہ آپ کے سارے بیوی بچے ایک چھت کے نیچے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے، چھت گری ہے، سارے فوت ہو گئے۔ دوسرے نے آ کر پیغام دیا کہ وہ جو فلاں علاقے کے ڈاکو تھے وہ آئے ہیں، آپ کے ہزاروں بیل، بکریاں، جانور بہت زیادہ تھے آپ کے پاس، وہ سارے کے سارے وہ لوٹ کے لے گئے ہیں اور چرواہوں کو قتل کر گئے ہیں، یعنی جانیں بھی گئیں، مال بھی گیا۔ اس وقت آپ نے کیا فرمایا تھا؟ خدا وہ اپنا وہ فکرہ وہی ہے جو صرف نبی کہہ سکتے ہیں کہ خداوند نے دیا تھا، خداوند نے لے لیا، خداوند کا نام مبارک۔ تو یہ جو سورت بقرہ ہے یہ شروع قرآن مجید میں اس لیے آئی ہے تاکہ ہم وہ کام نہ کریں جو یہودیوں نے کیے، جو اللہ تعالیٰ نے پوائنٹ آؤٹ کی ان کی باتیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سارے کاموں سے بچائے جو انہوں نے کیے، جو اللہ کو ناراض کرنے والا تھے، اور ان سارے کاموں کی توفیق دے جو رسول کریم علیہ السلام بتا کے گئے۔ اب چند باتیں یہ قربانی کے بارے میں پچھلی دفعہ تفصیل سے بات ہو چکی ہے، چونکہ اس دفعہ کچھ دوست نئے ہیں، مختصر ایک تو یہ کہ میں نے بتا دیا کہ اگلا جمعہ یہاں پر نہیں ہوگا، اس سے اگلا جمعے سے پھر دوبارہ بات شروع ہو جائے، کیونکہ اگلے جمعے لوگوں نے جانا ہے آؤٹ اسٹیشن، شہر سے باہر جانا ہے، تو اگلا جمعے کی چھٹی، اس سے اگلے جمعے سے یہ سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا، اور اس میں یہ رسول کریم علیہ السلام کی جو پیش گوئیاں آپ کے بارے میں تورات میں، انجیل میں، باقی انبیاء کے صحائف میں، تو وہ ساری انشاءاللہ تعالیٰ بیان ہوں گی۔ قربانی کا یہ ہے کہ 4 باتیں نہ ہوں، رسول کریم علیہ السلام نے ایسے ہی انگلیاں کر کے فرمایا تھا کہ 4 باتیں نہ ہوں قربانی میں، باقی کوئی بھی بات ہو تو وہ قربانی ٹھیک ہے۔ نمبر 1، لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل واضح ہو، یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے یہ لنگڑا، اندھا یا کانا دوسرا عیب، جس کا یہ دونوں عیب جو ہیں واضح نظر آئے، تیسرا بیمار، چوتھا ایسا کمزور کہ جس کی ہڈیوں میں جس کو کہتے ہیں میخی نہ ہو، بالکل کمزور، پسلیاں نکلی ہوئی، یہ 4 چیزیں نہ ہوں تو قربانی جائز ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا جب صحابی بیان کر رہے تھے کہ حضرت اگر سینگ ٹوٹا ہو تو آپ نے فرمایا تجھے پسند نہیں تو نہ لے، دوسروں کو منع نہ کر، جتنی پابندی اللہ اور اس کے رسول نے لگائی ہے اس سے آگے ہم پابندی نہیں لگا سکتے۔ کان کٹا ہوا ہو، سینگ ہو، تو بہتر تو یہ ہے کہ نہ ہو ایسا کوئی چیز، لیکن اگر ہو تو اس میں کوئی فرق نہیں ہے، اس کی قربانی جائز ہے۔ چھترا، کھیرا بھی جائز ہے، اس کے علاوہ جتنے جانور ہیں ان کے 2 دانت ٹوٹے ہوئے ضروری ہیں۔ اگر قربانی کا جانور لیا وہ مر گیا یا چوری ہو گیا، نیا لینے کی ضرورت نہیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو لے لیں، ورنہ وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ لازماً آپ کو قربانی دینا پڑے گی۔
قربانی واجب نہیں، سنت موقدہ ہے کل انبیاء کرام کی، پہلی امت سے لے کر آخری امت تک واجب نہیں ہے۔ تو یہ مختصر سی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جو بھی نیک اعمال کر رہے ہیں مسلمان ان کو قبول و منظور فرمائے، جو گناہ ہم سے ہوتے ہیں ان کو معاف فرمائے، اور کل مسلمان امت کو رسول اللہ کے قدموں میں قیامت والے دن اکٹھا کر دے، جتنے کلمہ گو سب کو بخش دے، جب سب کو بھلا ہوگا تو ہمارا بھی بھلا ہو جائے۔ وما لنا الا اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علی سائر الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد، صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔